ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے جو جہنم کی آگ جلا رکھی ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز، یہ جو دنیا کی آگ ہے اس سے 70 درجہ زیادہ اس میں حرارت ہے، اس میں تیزی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اس آگ کا ایندھن لکڑی نہیں ہے، اس آگ کا ایندھن کوئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے اس آگ کا جو جہنم کی آگ ہے وہ انسانوں سے جلتی ہے، وہ انسانوں سے بھڑکائی جائے گی، وہ پتھروں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی آگ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں 1000 سال تک اللہ نے جب جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہے تو وہ سرخ ہو گئی، یعنی لال ہو گئی۔ ذرا غور فرمائیں، عورتیں چولہا سلگاتی ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے، ہم چولہا جلاتے ہیں تو حرارت کا عالم کیا ہوتا ہے۔ جس جہنم کو 1000 سال تک اللہ نے بھڑکایا ہو، اللہ کی طاقت کا اندازہ کرو، اللہ کی قوت کا اندازہ کرو۔ جس اللہ نے 1000 سال تک جہنم کی آگ کو بھڑکایا ہو، اس جہنم کی آگ کی حرارت کا عالم کیا ہوگا، اس کی تیزی کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں 1000 سال تک کے جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا، وہ سرخ ہو گئی، وہ لال ہو گئی۔ فرماتے ہیں پھر مزید 1000 سال تک یعنی 2000 سال تک بھڑکایا گیا، وہ سفید ہو گئی۔ پھر فرمایا 1000 سال اور یعنی 3000 سال تک جب اس کو بھڑکایا گیا تو وہ کالی ہو گئی، وہ سیاہ ہو گئی۔ اب جہنم کی آگ میں کوئی روشنی نہیں ہے، جہنم کی آگ میں کوئی اجالا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جس پہ پتھر ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس پہ پہاڑ ڈالے جائیں تو پگھل جائیں۔ ذرا غور کریں میرے بھائیوں، اور اگر بہنیں بھی موجود ہیں، مائیں بھی موجود ہیں، ان سے میں توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس کے پہاڑ پگھل جائیں گے، جس کے پہاڑ پگھل جائیں گے، اس پہ ہمارے جسم کا کیا ہوگا؟ ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی جل جاتا ہے، ہمارا جسم تو دنیا کی آگ سے بھی پگھل جاتا ہے۔ یہ دنیا کی آگ سے 70 درجہ زیادہ تیز و ترار وہ جہنم کی آگ، اللہ اکبر، جو آگ اللہ اللہ ایسی دردناک اور خطرناک آگ ہے جس پہ پہاڑ پگھل جائیں۔ اللہ اکبر، اس پہ ہمارے جسم کا کیا بنے گا؟ ایسی آگ سے بچنے کے لیے اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ تم بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یعنی تم ایسے کام مت کرنا، ایسے راستے پہ نہ جانا جس راستے پہ چل کر تم جہنمی بن جاؤ۔ اللہ نے 2 راستے ہمیں بتائے ہیں، ایک راستہ وہ ہے جو جنت کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ وہ ہے جو جہنم کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اندازہ فرمائے، مجھے بتائیے اگر کوئی بندہ کتنا بھی متقی ہو، کتنا بھی دانشور ہو، کتنا ہی عقل مند ہو، اگر وہ ممبئی کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا کبھی وہ کلکتہ پہنچ سکے گا؟ اور اگر وہ کلکتہ کے راستے پہ جا رہا ہے تو کیا وہ ممبئی پہنچ سکے گا؟ نہیں۔ اب آپ مجھے بتاؤ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں میں تو دعا کرتا ہوں صرف یہ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ اللہ میرے آقا کی پوری امت جنت عطا کرے، اس لیے کہ اگر اللہ محبوب کی ساری امت کو جنت دے تو ہمارا بگڑتا کیا ہے؟ اس کے کرم کی بات ہے۔ ایسا تو نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو زیادہ بندوں کو جنت دے گا تو میرے لیے کوئی کمی ہو جائے گی۔ اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے، اس کی جنت بہت وسیع ہے، اس کی جنت بہت بڑی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، ہم نے کون سا راستہ چنا ہے؟ سب جنت کے متلاشی ہیں، سب جنت میں محبت کرتے ہیں، سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، مگر جنت میں جانے کے لیے راستہ تو کوئی چننا پڑے گا۔ راستہ کون سا چنا ہے؟ اللہ اکبر، بہت افسوس کی بات ہے اگر کوئی بندہ ممبئی کا راستہ پکڑ کر دعویٰ کرے کہ میں نے جانا کلکتہ ہے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، کتنا پاگل ہے، کتنا بے وقوف ہے، ممبئی کے راستے پہ چل کے کلکتہ جانے کا خواب دیکھ رہا ہے۔ آپ بتائیں جب ممبئی کے راستے پہ چلنے والا کلکتہ نہیں پہنچ سکتا تو
جہنم کے راستے پہ چلنے والا جنت میں کیسے پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے راستہ کون سا چنا ہے؟ جہنم کا راستہ چنا ہے، اس لیے کہ نشہ جو کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو حرام روزی کما رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو شراب پی رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو فجر کی نماز میں نہیں اٹھتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو عورتوں پر پاک کی نظریں ڈال رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنے ماں باپ کی نافرمانی کر رہے ہیں وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں، جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے وہ جہنم کا راستہ چننے والے لوگ ہیں۔ راستہ تو جہنم کا چنے ہو، جنت میں کیسے پہنچو گے؟ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہو میرے بھائی، اپنے آپ کے ساتھ مذاق کر رہے ہو۔ شیطان نے فکر کو اغوا کر لیا، ہمیں شیطان نے لوٹ لیا۔ آؤ جنت کے راستے پر چلیں۔ جنت کا راستہ کون سا ہے؟ عقیدے کے معاملے میں صرف اور صرف اہل سنت کا راستہ اہل جنت کا راستہ ہے، نماز کا راستہ جنت کا راستہ ہے، ولیوں کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، اہل بیت کی محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، صحابہ کا راستہ محبت کا راستہ جنت کا راستہ ہے، رمضان کے روزوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے، سچ بولنا جنت کا راستہ ہے، نگاہوں کی حفاظت کرنا جنت کا راستہ ہے۔ میرے امام کہتے ہیں تیرے غلاموں کا نقشِ قدم رائے خدا وہ کیا بہن سکے، جو یہ سراغ لے کے چلے لہر میں عشق رخے شہداغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں میرے بھائی جو اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکے، اللہ کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکے گا۔ جہنم میں اتنے خطرناک عذاب، ایسے ایسے عذاب ہیں جہنم کے اندر، اللہ کے رسول نے اس کو دیکھ کر بیان فرمایا، حضور نے شب معراج دیکھ کر بیان فرمایا جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا۔ بہت سی باتیں میں بیان نہیں کر سکوں گا کیونکہ میرے پاس 1 گھنٹے کا وقت تھا جس میں سے 15 سے 20 منٹ جا چکے۔ تھوڑی دیر میں نے آپ کے سامنے بات کرنا ہے لیکن آپ توجہ سے سننا، غور سے سننا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج جب جہنم کو دیکھے تو اس میں بہت سے عذاب دیکھے۔ مثلا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو خون اور پیپ کے دریا میں غوطہ لگا، کھولتا ہوا خون ہے جہنم کے اندر، کھولتا ہوا پیپ اور خون ہے اور وہ اسی کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو حرام کھایا کرتے ہیں، حرام کا لقمہ کھاتے تھے۔ آج لوگ لاٹری کھیلتے ہیں، لوگ کیرم کھیلتے ہیں، لوگ جوا کھیلتے ہیں، لوگ تاش کے پتے کھیلتے ہیں، لوگ شرطیں لگاتے ہیں۔ غرض کے جوا کی جتنی قسمیں علماء نے بیان کی ہے سب حرام، حرام طریقے سے جو بھی روزی کماؤ گے جہنم کے اندر خون اور پیپ کے دریا کے اندر ڈبائے جاؤ گے۔ اور جو ایک لقمہ حرام کا کھائے 40 دن تک اللہ اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اگر اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔ آج لوگ موبائل چوری کر رہے ہیں، کسی کی زمین میں قبضہ کر رہے ہیں، لوگ جھوٹ بول کے کما رہے ہیں، دھوکہ دے کے کما رہے ہیں، مال میں ملاوٹ کر کے کما رہے ہیں۔ اپنے مذہب میں اس کی گنجائش نہیں، حلال سے کماؤ، حلال میں برکت ہے، برکت۔ اللہ نے حرام میں برکت نہیں رکھی، اللہ نے حلال میں برکت۔ حرام کمانے والے کے پاس مال زیادہ آ سکتا ہے مگر اس کو کبھی سکون نہیں رہے گا۔ مذہب میں حلال ہمارے لیے لازم ہے، طلب الحلال فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پہ حلال کا طلب کرنا فرض ہے، حلال کی برکت ہے۔ آپ دیکھو فرعون
نے حرام کام کیے. آج نہ فرعون ہے نہ نمرود ہے نہ اس کی دولت ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نے حلال کے ذریعے سے روزی کمائی. عثمان غنی دنیا سے چلے گئے مگر حضرت عثمان کی دولت آج بھی دنیا کے اندر موجود ہے. سبحان اللہ. آپ کیا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جب مدینہ منورہ جاتے ہو تو حضرت سیدنا عثمان غنی نے جو ان کے مال سے جو حرم کے لیے بلڈنگیں وقف کی گئی ہے، آج بھی لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کی طرف سے یہ بلڈنگ حرم کے لیے وقف ہے. یعنی دولت عثمانی آج بھی موجود ہے. سچائی سے کماؤ، دیانتداری سے کماؤ، حلال سے کماؤ، تھوڑی دیر میں ترقی ہوگی لیکن ایسی ترقی ہوگی کہ وہ ترقی کبھی ختم نہیں ہوگی. حرام کے ذریعے سے جلدی جلدی ترقی ہوگی لیکن اس کے بعد آپ کو سکون نہیں ملے گا. حرام جتنی تیزی سے آتا ہے اتنی تیزی سے چلا جاتا ہے. اس لیے حلال ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، حرام ہمیشہ باقی رہنے والا نہیں ہے. اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم کے اندر میں نے پوری کے دریا میں حرام کھانے والوں کو ڈوبتے دیکھا، ان کو ڈبکیاں لیتے دیکھا. اس کے بعد میرے آقا اور ان سب کے آقا و مولا مصطفیٰ جان رحمت مالک کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن کے ناخن لوہے کے ہیں، لوہے کے ناخن ہیں اور لوہے کے ناخن سے وہ اپنے چہروں کو جو ہے وہ نوچ رہے ہیں، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. اللہ اکبر. آپ اندازہ کریں اگر کسی کے ناخن ہو اور ناخن ہمارے اپنے ناخن ہوتے ہیں ہم اس سے کھجا لیتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے، زخم ہو جاتا ہے. لیکن ان ناخن کی بجائے، انسانی ناخن کی بجائے اگر کسی کے ناخن لوہے کے ہو جائیں، کسی کے ناخن جو ہے لوہے کے ہو جائیں، تانبے کے ہو جائیں، پیتل کے ہو جائیں اور وہ اپنے منہ کو نوچے، اپنے سینے کو نوچے، اس کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے یہ سنا تو حیران ہو گئے اور جب میرے آقا نے فرمایا یہ منظر میں نے دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل امین نے کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت میں وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر چغل خوری کیا کرتے تھے، یعنی اندر کی بات بدر لگایا کرتے تھے اور لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے، یعنی پیٹھ پیچھے لوگوں کی برائی بیان کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. آج یہ دونوں چیزیں ہمارے درمیان عام ہیں. پہلے عورتیں غیبت کرتی تھی اب مرد بھی غیبت کرتے ہیں. پہلے عورتیں چغلیاں کرتی تھی اب مرد بھی چغلیاں کرتے ہیں. ادھر کی بات ادھر لگانا اس کو چغلی کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں چغل خوروں پر اللہ نے جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی ہے جو ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، ادھر سے سن کے ادھر لگاتے ہیں، مسلمانوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں اختلاف پیدا کرتے ہیں. میاں بیوی میں اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے چغل خوری کی وجہ سے. بھائی بھائی میں دوریاں پیدا کی جاتی ہیں چغل خوری کی وجہ سے. پیر پیر میں دوریاں پیدا کی جاتی ہیں چغل خوری کی وجہ سے. عالم عالم میں دوریاں پیدا کی جاتی ہیں چغل خوری